حضرات گرامی، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جو المحیی الممیت ہے، جس نے ہمیں زندگی دی اور جس کے اذن سے اور جس کی مشیت سے ہی ہماری زندگی کا یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عزت دینے والی، اللہ تعالیٰ کی ذات عزت لینے والی، اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ وہ رب ہے، پالنہار ہے۔ ہم سب کی پرورش اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے رزق کا، ہماری کفالت کا، ہماری پرورش کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، اور اس کائنات میں ہر جگہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظاہر نظر آتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور صحت کی دولت سے مالا مال فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی استعداد اور صلاحیت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، لا حول عن المعصیت ولا قوت علی الطاعت الا بتوفیق اللہ۔ ہم نیکی کا جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق کے نتیجے میں کرتے ہیں، اور ہم جس گناہ سے بھی اجتناب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق کے نتیجے میں ہی ہم گناہوں سے بچتے ہیں۔ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، کسی نیکی پر اترانے کی، تکبر کی، غرور کی، عجب کی، خود پسندی کی، ریا کی، دکھاوے کی کوئی صورت اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، اس لیے انسان کیا اور انسان کا تکبر کیا۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت احسان عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو گمراہی اور ذلت کے گڑھے میں گرنے سے بچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیفیت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے تم لوگ تباہی کے گڑھے کے کنارے ہو اور تم لوگ اس میں گر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آگ کا ایک الاؤ روشن اور مختلف پتنگے، حشرات الارض کہ جو اس کے اندر گرنا چاہتے ہیں، جو اس کے اندر گرتے ہیں، تو فرمایا کہ تمہاری مثال بھی اسی طرح ہے، تم اس آگ کے گڑھے کے اندر گر رہے ہو، اور فرمایا فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، اور میں تمہیں تمہاری ازار بند سے پیچھے سے پکڑ کر تمہیں کھینچ رہا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتَغْلِبُونِّ، فرماتے کہ تم مجھ پر غالب آ رہے ہو، تمہاری تعداد زیادہ ہے، تم گرنا چاہتے ہو، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، تم گرنا چاہتے ہو۔ یہ انسانیت کی مثال ہے، یہ اس امت کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی گناہ تھے، اللہ کی معصیت کی جو بھی صورت تھی، تو فرمایا کہ اس امت میں بھی گمراہی اور اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کی وہ ساری صورتیں جو ہیں وہ اسی طرح ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ایک شخص کے دونوں پاؤں کی جوتیاں برابر ہوتی ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک پاؤں کی جوتی بڑی یا چھوٹی اور دوسرے کی اس سے مختلف ہو، تو فرمایا کہ اسی طرح، اور آپ نے مثال ذکر فرمائی، بڑی ایک قریب مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی شخص نے اپنی ماں سے زنا کیا ہو تو اس امت میں بھی ایسے بدبخت ہوں گے۔ حضرات گرامی، اسلام کا نظام عفت و عصمت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں اور مقاصد شریعہ میں اس کی بڑی بنیادی اہمیت ہے کہ عفت و عصمت کا نظام قائم ہو، حیا کا اور پاکیزگی کا نظام قائم ہو، نسب کا اختلاط نہ ہو، خاندانی نظام کا تحفظ ہو، خاندانی نظام کو بچایا جائے، اور اسی کی بنیاد پر نکاح کا بہترین ادارہ وجود میں آیا۔ اسی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے زنا کی صورت میں شرعی سزاؤں کا تذکرہ کیا۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے احکام ذکر کیا کہ جو بدبخت اس گناہ کے مرتکب ہوں انہیں قرار واقعی سزا دی جائے، اور وہ احکام اور وہ بنیادی ہدایات شریعت مطہرہ نے ذکر کی کہ جن کی صورت میں گناہوں کے مداخل پر پابندی لگائی جائے کہ گناہ کی طرف کوئی جائے ہی نہیں۔ اگر کوئی دروازہ کھلا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کھلے دروازے سے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں، تو گناہوں کے بھی مداخل ہوتے ہیں جس طرح نیکیوں کے راستے ہوتے ہیں، جس طرح نیکیوں کے قبیلے ہوتے ہیں اور ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، تو اسی طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ نیکیوں کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں نظر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ فَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، فرمایا کہ اس گناہ کے بعد نیکی کا کام کر لیا کرو،
اس لیے کہ وہ جو نیکی ہے وہ اس گناہ کے اثرات کو وہ مٹا دیتی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ گناہ کی طرف میلان نہیں ہوتا، دوبارہ گناہ کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو گناہوں کے نتیجے میں انسانی مزاج اور انسانی طبیعت جو ہے وہ گناہوں ہی کا مزاج اور گناہوں ہی کی طبیعت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ نیکی کرنا مشکل ہے اور گناہ کرنا آسان ہے۔ نیکی کرنا مشکل ہے، فرماتے ہیں کہ نیکی کرنا ایسا ہے کہ جیسے آپ کسی پہاڑ پر چڑھ رہے ہوں، کسی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے، اوپر جانے کے لیے آپ کو ایک مضبوط قوت ارادی چاہیے ہوتی ہے، آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ ایک ایک قدم اوپر رکھنا پڑتا ہے تاکہ آپ اوپر کی طرف جا سکیں آسانی کے ساتھ، اور آپ کو اپنے عزم اور اپنے بھرپور حوصلے سے کام لینا پڑتا ہے۔ اور فرمایا کہ گناہ کرنا کیا ہے؟ گناہ کرنا ایسا ہے کہ گویا آپ کسی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ یہ جو اترائی کا، جو نیچے آنے کا سفر ہے کہ جو کبھی ایک قدم اٹھاتے ہیں تو دوسرا قدم خود ہی تیار ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود وہ راستہ آپ کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ آپ نیچے گویا دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، بھاگتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کے اس اجتماعی نظام کو، خاندانی نظام کو، نظام عفت و عصمت کو، نظام تربیت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔